بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، آج ہم حج کے کچھ فضائل آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا ہے حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ دوسرا فائدہ اور دوسری فضیلت حج کی یہ ہے کہ حج جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی تو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں، یعنی مسلمان ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا، لیکن میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا میں شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی شرط؟ میں نے کہا میری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام قبول کرنا یہ پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت کرنا یہ سابقہ یعنی پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج کرنا یہ پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی 121 نمبر حدیث ہے۔ اور حج کرنے سے تیسرا فائدہ آپ کی غربت ختم ہو جائے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ ہمیشہ کرتے رہا کرو، کیونکہ یہ دونوں غربت اور فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی 1185 نمبر حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں ایسے کئی دوستوں بزرگوں کو جانتا ہوں جو حج عمرہ کرنے کے بعد اللہ نے ان کے حالات درست کر دیے، ان کی غربت اور فقر ختم ہو گیا، اللہ نے ان کا رزق کھول دیا۔ اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ حج کو اچھے سے کر لیں، عمرے کو اچھے طریقے سے کر لیں، سنت کے مطابق کر لیں، گناہوں سے پاک کر کے کر لیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی غربت اور آپ کا فقر ختم کر دے گا۔ اور زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ کے گر سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اور جو لوگ حج عمرہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ بار بار ان کو حج عمرے کی سعادت بھی دیتا ہے۔ اب کہاں سے کیسے ان کے پاس پیسے آتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ چوتھا فائدہ اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل وہ حج ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کون سا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یعنی مسلمان ہو جانا۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حج مبرور، یہ سب سے افضل عمل ہے دو عملوں کے بعد۔ یہ صحیح بخاری کی 1519 نمبر حدیث ہے۔ پانچواں فائدہ اور پانچویں فضیلت کیا ہے؟ حج سب سے افضل جہاد ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہ سمجھتی ہیں کہ جہاد کرنا سب سے افضل عمل ہے، تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے افضل جہاد حج مبرور ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 1520 نمبر حدیث ہے۔ یعنی آپ تصور کریں حج مبرور کی بات ہر حدیث میں آ رہی ہے، تو آپ نے حج مبرور کا مطلب نہیں بھولنا کہ حج کے اندر کوئی گناہ کا کام نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، اور حج سنت کے مطابق کریں۔ اور سنت کے مطابق تب ہوگا جب آپ اس کو سیکھ کر کے آئیں گے اور احادیث صحیحہ سے سیکھ کے آئیں گے، اپنے مسلکوں کے مطابق نہیں، اپنے اماموں اور مفتیوں کے مطابق نہیں، اس امام کے مطابق جو امام الانبیاء ہیں، جو رسول خدا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا طریقہ اگر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ البتہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ تم سب کے لیے بہترین نمونہ اسوہ حسنہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر اس کا ایمان ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسوہ حسنہ ہے۔ چھٹا اور آخری فائدہ کہ عمر رسیدہ کمزور اور عورت کا جو جہاد ہے وہ حج ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر رسیدہ، کمزور، بوڑھے اور عورت کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ یہ سنن نسائی کی اور سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حج کو حج مبرور بنانے کے لیے محنت کوشش کر کے حج مبرور کا معنی سمجھ کر کے اپنے حج کو حج مبرور بنائیں، تاکہ آپ کے تمام گناہ بھی معاف ہوں، آپ کو جنت بھی ملے، اور اپنا حج اور اپنا پیسہ اور اپنا وقت اور اپنے گھر بار کو چھوڑنے کا آپ کو حقیقی معنوں میں فائدہ بھی ہو۔ اللہ سے دعا اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔